السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ پاکستان کے بطور ایٹمی طاقت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو بیٹا، پاکستان کے جوہری پروگرام کی وضاحت کریں۔ اس طرح یہ بورڈ کے پیپر کے اندر سوال آتا ہے، یہ بطور ایٹمی طاقت بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، کافی بار پیپر کے اندر آ چکا ہے۔ اب ہم وہ جوہری پروگرام کے بارے میں وہ تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف جاتے ہیں، تاریخی پس منظر اس کا کیا ہے۔ تو بیٹا، دنیا میں سب سے پہلا ایٹمی توانائی حاصل کرنے والا ملک وہ امریکہ ہے، جس نے بعد میں ملک کے اوپر ہمارے ملک کا پریسلر ترمیم کے تحت بندیاں بھی عائد کی تھیں۔ اس نے سب سے پہلے وہ 16 جولائی 1945 کو اس نے پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تھا۔ پھر اس نے وہ 6 اگست کو اور 9 اگست کو جاپان کے 2 شہر تھے، ہیروشیما اور ناگاساکی، وہاں پر اس نے ایٹمی دھماکے کیے اور آج تک بچے وہاں پہ اپاہج پیدا ہو رہے ہیں، اور جاپان کی کمر اس نے توڑ دی تھی۔ اس کے بعد وہ 1949 کو روس نے، اس کے بعد 1952 کو برطانیہ نے، اس کے بعد 1960 کو وہ فرانس نے، اس کے بعد 1962 کو چین نے ایٹمی دھماکے کیے، اور دنیا میں اپنی داغ وہ بٹھائی ان ممالک نے۔ یہی ممالک وہ دنیا میں سلامتی کے لمبردار بنے ہوئے ہیں، اور آج بھی یہ 5 ممالک اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے مستقل رکن ہیں۔ تو پاکستان میں ایٹمی توانائی کا تعارف کچھ اس طرح کا ہے کہ 1956 میں ڈاکٹر نذیر احمد چودھری کی چیئرمین شپ میں ایٹمی توانائی کے حصول کا کام کا آغاز کیا گیا، لیکن محدود وسائل تھے، کوئی خاص پیش رفت اس حوالے سے نہ ہو سکی۔ تو جنرل محمد ایوب خان کے دور میں 1960 میں کی دہائی میں اٹامک انرجی کمیشن کے نام کے ساتھ ایک ادارہ قائم کیا گیا، اور امریکہ نے خوب وہ تعاون کیا اس کے حوالے سے۔ اور 1973 یعنی کہ بھٹو کا دور تھا، اس دور میں ایٹم فار پیس کے تحت وہ کراچی میں پہلا ایٹمی بجلی گھر وہ بنایا گیا۔ 3 بڑے مقاصد تھے اس کو بنانے کے، کہ ایٹم فار پیس یعنی کہ امن کے لیے، ایٹم فار توانائی کے حصول کے لیے، زراعت اور طب کے حوالے کے لیے۔ اس کے بعد ایٹمی اسلحے کے دور میں جب ہندوستان نے 18 مئی 1974 کو راجستھان کے ایک علاقہ پکھران وہاں پر ایٹمی دھماکے کیے، تو پاکستان نے سوچا کہ ہمیں بھی اس کے معاملے میں وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس میں پاکستان کی سلامتی کو خطرہ تھا۔ تو اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے، اس نے کہا کہ ہم گاز کھا لیں گے لیکن ایٹم اب ضرور بنائیں گے۔ تو پھر پاکستان نے لیبیا اور سعودی عرب کے تعاون کے ساتھ ایٹم اب بنانے کا پروگرام کا آغاز کیا، اور ایک ایٹمی سائنسدان تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اس وقت ہائی لینڈ کے اندر موجود تھے، ان کو خصوصی امراض دے کر واپس اپنے ملک بلایا گیا۔ اور فرانس کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا ایٹمی پلانٹ کا، اور 40 کروڑ ڈالر اس کے عوض معاہدہ ہوا تھا۔ 10 کروڑ ڈالر پاکستان نے پہلی قسط بھی دے دی تھی، لیکن بعد میں وہ امریکہ، روس اور بھارت کے دباؤ کے تحت وہ فرانس نے وہ معاہدہ منسوخ کر دیا، اور امریکہ نے دھمکی بھی دی تھی کہ بھٹو کو کہ اگر یہ پروگرام بند نہ کیا تو ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے، لیکن انہوں نے وہ دھمکی کی پرواہ نہ کی اور اپنا یہ کام وہ جاری رکھا۔ اس کے بعد وہ افغان جہاد میں وہ جنرل ضیاء الحق کا جب دور تھا، اس نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ روس 2 ٹکڑے ہو، اور اس کے لیے پاکستان کو کے تعاون کی ضرورت تھی۔ تو پاکستان نے کہا کہ ہم وہ تعاون کریں گے، لیکن آپ نے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں اپنے کان اور آنکھیں بند رکھنے ہیں۔ یوں پاکستان نے 1983 میں کول ٹیسٹ کر لیا، اس کے لیے چاگی کے پہاڑوں کا انتخاب بھی کیا گیا۔ جنرل ضیاء کے دور کے اندر ہی وہ ٹائم میگزین کے صحافی تھے کلدیپ نیئر، ان کو انٹرویو دیتے ہوئے جنرل ضیاء نے کہا تھا کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا ہے۔ اس کے بعد مقامی صحافی تھے مشاہد حسین سید ان کا نام تھا، ان کو انٹرویو دیتے ہوئے کے دوران بھی ضیاء الحق نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا ہے۔ اس کے بعد ہندوستان نے جب 1998 میں وہ ایٹمی دھماکے کیے، تو پاکستان نے وہ اس کے جواب میں ایٹمی دھماکے، میاں محمد نواز شریف کا دور حکومت تھا، 28 مئی 1998 میں چاگی کے مقام پر کامیاب ایٹمی دھماکہ کیا، اور امریکہ، G8، گریٹ 8 اور یورپی ممالک کو کوئی پرواہ نہ کی، اور آج پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے 7ویں
اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت بن گیا ہے۔ اس پورے پروگرام میں پاکستان کے عوام اور حکمرانوں کا کردار بڑا اہم ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کیا بات جو ہے لکھی ہوئی ہے۔ بیٹا سب سے پہلے اب دیکھیں، آپ نے اوپر والے پیراگراف کے ہیڈنگ جو ہے بنانی ہے پاکستان میں ایٹمی توانائی کا تعارف۔ کیا ہیڈنگ ہے؟ پاکستان میں ایٹمی توانائی کا تعارف، یہ میں نے لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے کہا کہ ایٹمی سائنس ہماری ترقی اور دفاع کے لیے ضروری ہے، مگر ہم ایٹمی توانائی کی خواہش جنگ یا تباہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہتری اور ترقی کے لیے رکھتے ہیں۔ 1972 میں کراچی میں پاکستان کا پہلا ایٹمی بجلی گھر قائم کیا گیا۔ اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کراچی میں پاکستان کا پہلا ایٹمی بجلی گھر کب قائم کیا گیا، مگر یہ ملکی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا تھا۔ تو پاکستان بڑھتی ہوئی صنعتوں کی ترقی کے لیے مزید ایٹمی توانائی کے حصول کے لیے جو ہے وہ حصول بہت ضروری تھا۔ دوسری ہیڈنگ آئے گی ایٹمی اسلحے کی دوڑ۔ ایٹمی اسلحے کی دوڑ، بھارت نے جب 1974 میں راجستھان کے صحرا میں اپنا ایٹمی دھماکہ کیا تو وہ ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک بن گیا۔ بھارت کے ایٹمی دھماکے سے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بگڑ گیا، چنانچہ پاکستان نے بھی ایٹمی طاقت بنانے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ اب یہ ہیڈنگ آگے آ جائے گی فرانس سے ایٹمی ری ایکٹر کا معاہدہ۔ کیا آئے گی؟ فرانس سے ایٹمی ری ایکٹر کا معاہدہ۔ ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں شروع ہوگا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے فرانس سے ایٹمی پروسیسنگ پلانٹ کے حصول کی خواہش کی۔ 1976 میں دونوں ممالک میں پلانٹ کی خریداری کا معاہدہ طے پایا گیا۔ پلانٹ کی کل رقم $40 کروڑ میں سے $10 کروڑ کی رقم پہلی قسط کے طور پر ادا کی گئی، لیکن بھارت، روس، امریکہ اور دوسری ایٹمی طاقتوں کو یہ بات پسند نہ آئی، چنانچہ انہوں نے فرانس پر دباؤ ڈالا کہ وہ پاکستان کو یہ پلانٹ مہیا نہ کرے۔ مجبوراً فرانس نے معاہدے کے باوجود پلانٹ کی فراہمی روک دی۔ دیکھیں بیٹا غور سے کہ یہ جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں، بھارت، روس، امریکہ، ایٹمی طاقتیں تھیں، لیکن جب مسلمان ملک جو ہے وہ پاکستان کا ایٹمی طاقت بننے لگا تو یہ ان کو اچھا نہ لگا، تو انہوں نے فرانس کو معاہدہ جو ہے وہ کہا کہ معاہدے کی پاسداری نہ کرے، روک دے۔ کیونکہ وہ چاہتے نہیں کہ مسلمان جو ہے وہ طاقت میں آئیں۔ لیکن ہمیں اگر آج بھی بچایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے بچایا ہے، لیکن اس کے ساتھ طاقت بھی ہے، جیسے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کافروں کے مقابلے میں تیاری بھرپور رکھو، سورۃ انفال کے اندر۔ تو ایٹمی طاقت ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ بھی رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آئے گا پاکستان کے ایٹمی قوت ہونے کا اعلان۔ پاکستان کے ایٹمی قوت ہونے کا اعلان، یہ جنرل ضیاء الحق یہاں شروع ہوگا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں کی حکومت میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نگرانی میں پاکستان کا جوہری پروگرام جاری رہا۔ 1984 میں انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان نے یورینیم کا افزودہ کرنے کی تکنیک حاصل کر لی ہے۔ اس اعلان کے ہوتے ہی پاکستان کے دشمن نے اب اس کی ہیڈنگ آ جائے کہ پاکستان کے جوہری پروگرام کے خلاف پراپیگنڈا، یعنی کہ جو پاکستان کے دشمن عناصر تھے انہوں نے جو ہے وہ پراپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ اس میں کیا تھا؟ پاکستان کے اوپر الزام لگایا کہ پاکستان امریکی F-16 اور فرانسیسی طیارے معراج کے ذریعے ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں جو بھارت کے بڑے شہروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ چیخنے لگا بھارت کہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گا۔ 1989 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے ایٹمی ری ایکٹر بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ انڈرلائن اس کو ذہن میں رکھنا ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کب دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایٹمی ری ایکٹر جو ہے بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ اس کے بعد پریسلر ترمیم۔ امریکہ نے جب یہ دیکھا بھارت نے جب دھماکے کیے تو امریکہ نے نظریں چرا لیں، کوئی جو ہے ان کے بارے میں ایکشن نہیں ہے، لیکن جو ہی پاکستان نے دھماکے کیے کہا کہ آپ کو پریسلر ترمیم کے تحت جو ہے وہ پابندیاں لگا دی جائیں گی، یعنی کہ اقتصادی پابندی ہے کہ آپ جو ہے وہ اقتصادی پابندی عائد کر دی جائیں گی کہ ہتھیاروں کی فراہمی روک دی جائے گی، لیکن پاکستانی قوم نے، حکومت نے اس کی پرواہ نہ کی اور ان پابندیوں کو براؤن ترمیم کے ذریعے جو ہے ختم کرایا گیا بعد میں۔ تو اس میں یعنی کہ کیا ہے کہ یہ پریسلر ترمیم، بھارت اور پاکستان نے اپنے جوہری پروگرام کو ایک دوسرے سے خفیہ رکھا تھا، مگر بھارت نے 1974 میں دھماکہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ وہ ایٹمی قوت بن گیا۔ امریکہ نے اس کے اس رویے سے نظریں چرا لیں، مگر پاکستان نے اس میدان میں قدم رکھا تو اسے پریسلر ترمیم کی بندیوں کے جکڑ دیا گیا۔ پریسلر ترمیم سے کیا مراد ہے بیٹا؟ یہ سوال پیپر میں آ چکا ہے، مختصر سوال میں موجود ہے، تو کیا جواب اس کا آئے گا؟ امریکہ نے پاکستان کے ایٹمی دھماکوں پر پریسلر ترمیم کیا ہے کہ پاکستان پر اقتصادی پابندی عائد کر دی، ہتھیاروں کی فراہمی روک دی۔ یہ میں بعد میں انشاءاللہ جو ہے اس کی جو ہے وضاحت کر دوں گا، پریسلر ترمیم۔ اس کے بعد ہیڈنگ آئے گی بھارت کے ایٹمی دھماکے
بھارت کے ایٹمی دھماکے۔ 1998 میں بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی BJP برسر اقتدار آئی۔ اس نے بھارت کی برتری کا سکہ جمانے کے لیے 11 مئی 1998 کو پکھران راجستھان کا ایک علاقہ میں 5 ایٹمی دھماکے کر کے خطے میں اپنی ایٹمی برتری قائم کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ کی دھمکی، نیکسٹ ہیڈنگ کیا آئے گی؟ امریکہ کی دھمکی۔ امریکی صدر بل کلنٹن نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو بھارتی جارحیت کا جواب دینے سے منع کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر پاکستان نے جوابی دھماکے کیے تو اس کی اقتصادی امداد بند کر دی جائے گی۔ دیکھیں ذرا، اندازہ کریں، جتنے بھی کافر ہیں وہ سارے جو ہے وہ واحد ملت ہیں، مگر وزیر اعظم نواز شریف نے امریکی صدر بل کلنٹن کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ عالمی دباؤ کے باوجود پاکستان کی حکومت نے اپنی عوام کا مطالبہ پر اخلاقی جرات اور قومی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے چاگی کے پہاڑ میں بھارت کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 7 دھماکے کیے۔ ان دھماکوں کے ساتھ ہی پاکستان دنیا کا 7واں اور عالمی اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بن گیا۔ جو ہی چاگی کے پہاڑوں میں اللہ اکبر کا نعرہ گونجا، پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور دشمن کا غرور خاک میں مل گیا۔ 28 مئی کو یوم تکبیر کا نام دیا گیا۔ یوم تکبیر کس کو کہتے ہیں؟ یوم تکبیر سے مراد کون سا دن ہے بیٹا؟ آپ نے یاد رکھنا ہے 28 مئی، اور آج بھی ہر سال یہ دن پورے وقار اور جوش اور خروش سے منایا جاتا ہے۔ حاصل کلام بیٹا اس کویسچن میں کہ پاکستانی حکومت اپنی جان جوکھوں پر ڈال کر آخر کار پاکستان کو عالمی اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت منوا لیا اور دشمن ممالک کے ناپاک خواہشات پر پانی پھیرتی ہے۔ اسی طاقت کی بدولت آج پاکستان دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھ سکتا ہے۔ پروردگار ہمارے ملک کے جوہری مراکز کو دشمن کے سائے سے بھی محفوظ رکھے اور ہر آنے والی حکومت کو اس طاقت پر ملک دشمن عناصر سے کسی بھی قسم کے سمجھوتے سے بچائے رکھے، کیونکہ اگر ہمارے پاس یہ نہ ہوتا تو جس طرح دوسرے ممالک میں چڑھائی جاری ہے آپ کے ملک کے اوپر بھی، اتنا بھارت آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، امریکہ خیر خواہ نہیں ہے، وہ آپ کے ملک پر چڑھائی کر، لیکن ان کو ڈر ہے کہ ہم نے جو ہے اس ملک کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا تو ایکشن کے اوپر ہمیں ری ایکشن دیکھنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کے ایٹمی طاقت کو محفوظ رکھے اور اس طرح ہمارا ملک جو ہے وہ بڑھتا رہے، ترقی کرتا رہے انشاءاللہ، کیونکہ ہماری دعائیں جب اپنے ملک کے لیے ہوں گی تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، تو انشاءاللہ ضرور۔ تو بیٹا آپ نے یہ جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے، اس کی ہیڈنگ میں نے بتائی ہیں۔ پہلی ہیڈنگ بتائی ہے پاکستان میں ایٹمی توانائی کا تعارف، دوسری بتائی ہے ایٹمی اسلحے کی دوڑ، تیسری بتائی ہے فرانس سے ایٹمی ری ایکٹر کا معاہدہ کتنا تھا؟ $40 کروڑ، تو $40 کروڑ تھا، $10 کروڑ جو ہے دے دیے گئے تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ آئے گا پاکستان کی ایٹمی قوت ہونے کا اعلان، اس کے بعد آئے گا پاکستان کے جوہری پروگرام خلاف پروپیگنڈا، اس کے بعد بیٹا آئے گا پریس فلڈ ترمیم، اس کے بعد بھارت کے ایٹمی دھماکے، اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ آئے گا امریکہ کی دھمکی، اس کے بعد پاکستان کے ایٹمی دھماکے۔ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تقریباً 9 میں نے ہیڈنگ بتا دی ہیں کہ اگر یہ سوال آپ سے پوچھا جائے تو آپ نے اس طرح ہیڈنگ بنا کے لکھنا ہے، اس سے ممتحن ایگزامینر کے اوپر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے، اس لیے آپ نے جو ہے وہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ سر نے جو ہیڈنگ بتائی تھی وہی آپ نے کرنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ۔ نیکسٹ جو ہے وہ پرویز مشرف کے دور کے جو اہم واقعات ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، تو بیٹا آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔